السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی خبر۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کی جانب سے نئے انتخابات کا مطالبہ سامنے آیا ہے، جبکہ کچھ دنوں پہلے تک وہ حکومت کے ساتھ مل کر کرونا کی وبا پر قابو پانے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ 23 مارچ کو شہباز شریف صاحب نے ملک واپسی کا فیصلہ کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، اور جب شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے تو اس وقت ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے واپس آ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کی ڈیلیوری کے حوالے سے عام تاثر یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، اور عمران خان کی مرضی کے بغیر اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی پالیسی ہو یا دوسرے اقدامات ہو۔ معاشی لحاظ سے حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، کیونکہ جب یہ سال شروع ہوا تھا تو پہلا مہینہ اس میں جو انفلیشن ریٹ سامنے آیا تھا وہ شاید 10 سال کی بلند ترین سطح تھی، تو یہ ساری صورتحال تھی، اور عام تاثر یہ تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اور حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور عوام ناخوش ہیں حکومت سے۔ تو اس تاثر کے اندر جب شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید انہیں اب اقتدار دوبارہ مل جائے گا، اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف دوبارہ واپس آئے گی، اور مقتدر حلقے ان کو اقتدار میں لے کے آئیں گے۔ اگر مرکز میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں بھی ہوتی تو پنجاب میں ضرور تبدیلی آئے گی، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے تھے، اور ان کی تبدیلی کی بار بار باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جس صورتحال میں شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کو لینے کے دینے تب پڑ گئے جب نیب کی جانب سے ان کو نوٹس ایشو کیا گیا اور انہیں نیب کے آفس بلایا گیا۔ یہ کیس تھا آمدن سے زائد اثاثوں کا۔ اس میں نیب نے شہباز شریف کو 17 اپریل کو طلب کیا، لیکن شہباز شریف صاحب 17 اپریل کو نیب کے آفس میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا کی وبا کے تناظر میں ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ نیب کے آفس میں پیش ہوں، تو نیب نے ان کو دوبارہ 22 اپریل کو طلب کیا، لیکن شہباز شریف صاحب 22 اپریل کو بھی نیب کے آفس لاہور میں پیش نہیں ہوئے، حالانکہ نیب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کرونا کی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اور تمام ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا، لیکن شہباز شریف صاحب 22 اپریل کو بھی نیب کے آفس لاہور میں پیش نہیں ہوئے تھے، اور یہ کیس ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا۔ مئی کے مہینے میں جب تیسری دفعہ نیب نے شہباز شریف صاحب کو طلب کیا تو نیب کے آفس میں شہباز شریف صاحب گئے، اور نیب نے جو سوالات پوچھے تھے ان کے جوابات دیے گئے۔ کچھ سوالات کے انہوں نے جواب دیے، لیکن بعض سوالات کے جواب پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو سوالات پوچھ رہے ہیں، یہ جو بھی ڈیٹیل مانگ رہے ہیں، اس کی ساری تفصیل یا ڈاکومنٹس ہیں وہ لندن میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا بیسیکلی یہ کہنا تھا کہ وہ لندن جائیں گے تو وہاں سے وہ ڈاکومنٹس لے کر آئیں گے تو تب ہی بتا پائیں گے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے اوپر اس وقت بھی نیب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے اور آپ کی جو فیملی ہے، یعنی کہ آپ کے بچے ہیں، ان کے اثاثوں میں پچھلے 10 سالوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کہاں سے یہ پیسے کمائے گئے ہیں، اور کیسے اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے آپ کے اور آپ کے بچوں کے اثاثوں کے اندر۔ اس کے بعد ایک اور نوٹس بھی نیب کی جانب سے جاری کیا گیا شہباز شریف صاحب کو، اور یہ نیب ملتان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ یہ ایک نوٹس تھا، شہباز شریف صاحب جب 2012 میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت انہوں نے بہاولپور کے اندر 14,300 کنال زمین کی الاٹمنٹ کی تھی، تو اس حوالے سے جو الاٹمنٹ کی گئی تھی، اس حوالے سے نیب ملتان کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو سوالات بھیجے گئے تھے جن کا جواب مانگا گیا تھا، تو یہ نوٹس بھی جاری ہوا۔ اور جب یہ نیب کی جانب سے یہ 2 نوٹس جاری ہوئے تو شہباز شریف صاحب پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ اور سوچ کر پاکستان آئے تھے، لیکن یہاں پر تو نیب کے نوٹسز ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نیب کے کئی کیسز میں نیب کے آفیسز میں پیش ہو چکے ہیں، جس میں صاف پانی کا کیس ہے، آشیانہ ہاؤسنگ کا کیس ہے، ڈیلی میل اور ملتان میٹرو بس کے علاوہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بھی شہباز شریف پر کیس نیب کی جانب سے کیے جا چکے ہیں، جن پر تفتیش کی جا رہی ہے نیب کی جانب سے۔ تو یہ پہلے بھی شہباز شریف صاحب پر یہ کیسز چلتے رہے تھے۔ ڈیلی میل کا کیس تھا، یہ برطانیہ کی اخبار میں ڈیلی میل میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ان پیسوں میں یا ان گرانٹ میں خردبرد کی ہے جو یو کے کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے حوالے سے پاکستان کو دی گئی تھی، جو متاثرین کی بحالی کے حوالے سے پاکستان کو دی گئی تھی، جس کے بعد شہباز شریف صاحب کی جانب سے ڈیلی میل اخبار کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے لندن کی عدالت کے اندر۔ جب شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو
شہزاد اکبر صاحب کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا اس کیس میں، کیونکہ یہ الزام شہزاد اکبر صاحب نے بھی لگایا تھا شہباز شریف صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ان پیسوں میں ہرزبر کیا ہے۔ تو اس وقت شہباز شریف کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے شہری نہیں ہیں شہزاد اکبر صاحب، اس وجہ سے انہیں اس مقدمے میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر آپ نے کیس کیوں نہیں دائر کیا، اگر شہزاد اکبر کے خلاف پاکستان کے اندر تو آپ کیس دائر کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے وہ عمران خان صاحب کے خلاف خرجانے کا کیس دائر کر چکے ہیں، لیکن اس کا بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، نہ عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں، اس وجہ سے پاکستان کے اندر انہوں نے یہ کیس دائر نہیں کیا۔ کچھ دنوں پہلے شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریف فیملی نے اپنے ملازمین کے نام پر کمپنیاں اور بینک اکاؤنٹس بنا رکھے تھے جن میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ کک بیکس اور کمیشن لینے کے بھی ثبوت ملے ہیں، یہ بھی شہزاد اکبر کا کہنا تھا، اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز اور دستاویزی ثبوت ایسے ہیں جو ناقابل تردید ہیں، جن کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ شہزاد اکبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے جو بلیک منی ہے وہ یہاں سے ہنڈی اور حوالے کے ذریعے باہر بھجوائی جاتی تھی اور وہاں سے ٹی ٹی کے ذریعے اس بلیک منی کو وائٹ منی کر کے فیملی کے ایسٹس میں شامل کیا جاتا تھا یا کاروباری اثاثوں میں اس کو شامل کیا جاتا تھا۔ تو یہ الزامات لگائے گئے تھے شہزاد اکبر کی جانب سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مختلف طریقوں سے ٹرانزیکشنز کی گئیں اور مختلف فرنٹ مین لوگوں کے ذریعے ٹرانزیکشنز کی گئیں اور یہ ٹرانزیکشن کر کے مختلف طریقوں سے جو ملک کے وسائل ہیں اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد، اور شہباز شریف صاحب اب اس کی ہیٹ فیل کر رہے ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے حکومت کی جانب سے بھی ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے۔ جب شہباز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ نئے انتخابات کروائے جائیں تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ان کا جو عزم تھا یا ایک ہی اس کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جو ان کے خلاف نیب کی تحقیقات اب دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور حکومت کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں اور بارگین کرنا چاہتے ہیں، یا جو نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو ابھی بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان، تو اس میں وہ ایسی اصلاحات یا ایسی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں جس سے وہ نیب کو بے بس کر سکیں، کیونکہ ایک چیز جو سب سے زیادہ نیب کے قوانین میں جس پر سب سے زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے وہ بار ثبوت ہے۔ اگر ہم پاناما کے کیس کو دیکھیں یا اس کے بعد جو 3 ریفرنس بنے تھے شریف فیملی کے اوپر، اس کے اوپر بھی جب شریف فیملی سے سوال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ اثاثے کہاں سے بنائے، تو شریف فیملی کا آگے جواب یہ ہوتا تھا بجائے اس کے کہ وہ منی ٹریل فراہم کریں کہ یہ اثاثے کہاں سے بنائے گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب یہ الزام لگا رہا ہے اور نیب ہی بتائے، وہ ثابت کرے کہ یہ اثاثے جو ہماری آمدن سے زائد بنائے گئے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ لیکن نیب کا جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ملزم کر یہ برڈن ہوتا ہے، برڈن آف پروف ملزم کو دینا ہوتا ہے کہ اس نے یہ اثاثے لیگل طریقے سے بنائے ہیں۔ اگر وہ نہیں دیتا تو یہ اثاثے ثابت ہوتے ہیں کہ انہوں نے انلیگل مین سے یہ اثاثے بنائے ہیں۔ اور جب ابھی بھی نیب میں جب طلب کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو، تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کا یہی موقف تھا کہ یہ نیب ثابت کرے کہ یہ جو ایسٹس بنائے ہیں شہباز شریف صاحب نے، ان کے بچوں نے، یا ان کے جو فیملی کے جو ایسٹس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کو انلیگل طریقے سے بنایا گیا ہے، کیونکہ جبکہ نیب کا یہ کہنا ہے کہ برڈن آف پروف نیب کے لا کے مطابق وہ اس ملزم کے اوپر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، لیکن شریف فیملی ڈے 1 سے ہی اس کی تردید کرتی آ رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہی پلی لی ہے کہ برڈن آف پروف نیب کے اوپر ہے کیونکہ نیب ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ جو اب شہباز شریف صاحب کی جانب سے جب مطالبہ کیا گیا ہے نئے انتخابات کا، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، ان کا بھی بیان سامنے آیا جنہوں نے اس مطالبے کی ان کی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک لیگل ڈیمانڈ ہے کیونکہ 2 ہی طریقے ہیں حکومت کو تبدیل کرنے کے، یا تو نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے یا ان ہاؤس تبدیلی کی جائے۔ تو شہباز شریف صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہیں نیب کی جانب سے یا حکومت کا جو شہزاد اکبر کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کا جواب دینے کی بجائے شہباز شریف صاحب دوسرے رستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح حکومت کے ساتھ کوئی بیک ڈور، کوئی مذاکرات کر کے ان کو ایک سیف پیسج مل سکے، کیونکہ اس سے پہلے جب شہباز شریف واپس آئے تھے تو اس وقت وہ اقتدار کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ واپس آئے تحریک انصاف حکومت کی عمران خان صاحب کی اچھی پالیسیوں کی وجہ سے ایک ماحول بالکل
تبدیل ہو گیا. جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز گرنے سے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی, جس سے مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. کرونا وائرس کی وبا کے اوپر حکومت نے جس طرح اس وبا کو ہینڈل کیا, اور خوش قسمتی سے پاکستان میں یہ وائرس اس طرح نہیں پھیلا جس طرح یورپین ممالک یا امریکہ میں پھیلا ہے, جس سے عوام کو ریلیف تھوڑا سا ملا ہے. حکومتی اقدامات کی وجہ سے تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز گرنے کی وجہ سے, اور انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے جو امداد ملی ہے حکومت کو, اس سے جو ہمارے ملکی جو زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں استحکام آیا, جس سے حکومت کو فائدہ ہوا ہے. تو یہ ساری سچویشن ایک دم سے چینج ہوئی ہے. جو پہلے ایک پرسیپشن تھی جو اینٹی حکومت تھی, یا حکومت کی جو کارکردگی کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے تھے, وہ اب پرسیپشن چینج ہو گیا, جس کے بعد اب دوبارہ سے حکومت کے حق میں ایک فضا بنی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں, جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے, اور الٹا ان کے اوپر نیب کیسز کی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں, ان کا جواب دینا پڑا ہے. اور اسی حوالے سے اب حکومت ان کا نام ECL میں ڈالنے کا بھی سوچ رہی ہے, اور اس حوالے سے مذاکرات جاری ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈل گیا تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ اب جو ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اس سے شہباز شریف صاحب کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اور نیب آرڈیننس میں بھی تبدیلی اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح اپوزیشن یا نون لیگ والے چاہ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کرپشن کے خاتمے کو لے کے جو ان کی ایک ویژن ہے اس سے وہ کسی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شہباز شریف صاحب لندن جائیں گے یا جیل کے اندر جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.